الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں فیضان رمضان کے سلسلے میں ایک نیا موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، ماہ رمضان اور احتساب نفس۔ اس موضوع پر ہم کچھ گفتگو کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ موضوع ماہ رمضان کے متعلق نہایت اہم ہے، احتساب نفس اور ماہ رمضان۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان جو اپنی بہت ساری خوبیوں اور برکات اور رحمتوں، مغفرتوں اور بخششیں لے کر کے حاضر ہوا ہے، ہم جائزہ لیں کہ ہم اس رمضان سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم کتنا اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ اسی کا یہی مطلب ہے احتساب نفس اور ماہ رمضان۔ ناظرین، یہ چیز یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض مقرر کیے ہیں، ان فرائض میں سے ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ انسان برابر اپنے نفس کا احتساب اور اپنے زندگی کے شب و روز اور اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اے لوگو، حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب کرے خود تم اپنا جائزہ لو، اپنا حساب لو۔ پھر بڑی پیاری بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چونکہ جو انسان دنیا میں اپنا محاسبہ مرنے کے پہلے کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب آسان سے آسان ہو جائے گا۔ جب انسان اپنے حالات کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو اسے اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک حدیث یاد آئی، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اے لوگوں، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہماری امت میں، مسلمانوں میں سب سے عقل مند ہمارا امتی، سب سے سمجھ بوجھ اور ہوشیار ہمارا امتی مسلمان وہ ہیں من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا برابر محاسبہ کرتا رہتا ہے، وعامل لما بعد الموت، اور عمل کرتا ہے زیادہ ان چیزوں میں جو مرنے کے بعد اسے کام آنے والی ہیں۔ ناظرین، اس حدیث پر ذرا غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سب سے بڑا ہوشیار اور سب سے بڑا عقل مند اس امتی کو قرار دیا ہے جو امتی اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کرے۔ نمبر ایک، من دان نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ نمبر دو، وعمل لما بعد الموت، عمل وہ کرتا ہے زیادہ جو مرنے کے بعد اسے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ ایک تو ہم اپنے عمل کا محاسبہ کرتے رہیں، اور محاسبہ کیسے کریں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بعد اسلاف کا قول نقل کرتے ہیں، سبحان اللہ، جس سے محاسب نفس کا معنی اور مطلب بڑا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس کا محاسبہ اس وقت تک نہیں کر سکتا، اس وقت تک اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک اپنے نفس کا جائزہ اور اپنے نفس کا محاسبہ اس طرح نہ کرے جس طرح اپنے کسی پارٹنر، ایک پارٹنر جتنا اپنے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی مشترکہ تجارت کرتا ہے، ذرا دیکھیں، اگر وہ ایک گاڑی خرید لیتا ہے تو آپ کو بڑی فکر ہوتی ہے کہیں ایسا تو نہیں اسی تجارت کا جو مشترکہ دونوں کا ہے، اسی کاروبار سے پیسہ نکال کر کے اس نے نئی کار خریدی ہو، مکان بنا لے تو آپ کو فکر ہوتی ہے، اسکوٹر خرید لے تو آپ کو فکر ہوتی ہے۔ آپ کا جو پارٹنر ہے ایک چھوٹی سے چھوٹی پراپرٹی
اگر خریدتا ہے تو آپ کو فکر لاحق ہوتی ہے، آپ اس پر بڑی کڑی نگاہ رکھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آمدنی جو مشترکہ ہے چرا لیتا ہو اور چپکے سے نکال کر کے اپنا پراپرٹی بناتا جا رہا ہو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک انسان جتنا اپنے پارٹنر کا جائزہ لیتا رہتا ہے، اس سے بھی زیادہ جب تک انسان اپنے نفس کا اور اپنے شب و روز کے اعمال کا محاسبہ نہیں کرے گا وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رب العالمین نے ہمیں محاسبے نفس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ اس آیت میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے محاسبے نفس کا یعنی اپنے نفس، اپنے اعمال، اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اے مسلمانوں مومنوں تم میں سے ہر انسان پر فرض ہے کہ کل آج 24 گھنٹے میں، اس مہینے میں، سال بھر میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی کتنی نیکیاں جمع کرائی ہیں آخرت کے لیے، اس پر غور و فکر کرو، سوچو کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں اور کتنے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے جمع کرایا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ناظرین امر کا صیغہ ہے اور وجوب کے لیے آتا ہے، اسی لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر مومن پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ اپنے نفس کا رمضان کے اندر جو خیر و برکت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن آتا ہے، اب اس مہینے میں آپ کا رمضان کیسے گزر رہا ہے ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ماہ رمضان کی فضیلت کے متعلق ایک بڑی اہم حدیث ہے سنن کی، اس حدیث کا سنا دینا بہت ہی ضروری ہے، جس حدیث کو سن لینے کے بعد رمضان کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہر روزے دار کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان، اب ذرا غور سے سنیں، اس حدیث کو سننے کے بعد رمضان میں زندگی گزار رہے ہیں اور ممکن ہے رمضان الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے جتنے دروازے ہوتے ہیں رب العالمین جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کا ایک دروازہ بھی اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا۔ یہاں ناظرین کو واضح کر دیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رمضان لگتے ہی جیسے چاند نکلا رات شروع ہوئی، جس طرح سے اللہ نے گناہوں سے بچنے کے لیے آدم کی اولاد کو گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان کے دشمن شیطان کو جکڑ دیا، اسی طرح سے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، ایک دروازہ بھی جنت کا اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت تک پہنچانے والے، جنت کا وارث بنانے والے، جنت کے مستحق بنانے والے جتنے اعمال اور جتنی نیکیاں ہوتی ہیں، ساری نیکیوں نیک اعمال کے راستے اور دروازے اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تیسرا انقلاب آپ فرماتے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، جہنم کا کوئی ایک دروازہ بھی اللہ تعالیٰ کھلا نہیں رکھتے، جہنم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم تک پہنچانے والے، جہنم تک لے جانے والے، جہنم کے مستحق بنا دینے والے جتنے اعمال اور جتنی برائیاں ہوتی ہیں، ان تمام گناہوں اور برائیوں کے راستے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے روزے داروں پر رحم کرتے ہوئے سب کے سب دروازے بند کر دیتے۔ ان دروازوں میں سے ایک دو تین دروازے بتا دیتے ہیں۔ ایک بڑا دروازہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، ذرا ناظرین غور کرو، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ رسول شاہ
فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، چغل خوری کرنے والا اور اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جہنم تک پہنچانے والا اس عمل کا دروازہ تو بند کر دیا ہے، ہم زبردستی دروازہ توڑ کر کے غیبت کریں، چغل خوری کریں، ہم نے اپنا محاسبہ نہ کیا، ہم نے حالات کا اپنے اعمال کا جائزہ نہ لیا، اس لیے ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم نے دروازے کو، اللہ نے جو دروازہ بند کیا تھا جہنم کا، ہم اس کو توڑ کر کے جہنم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر اپنے حالات کا جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے ذرا غور کرو اور ذرا سنو، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، ایک ایک جملہ نبی علیہ السلام کا مومنوں کو اور روزے داروں کو رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کا محاسبہ اور اپنے اعمال اور اپنے رمضان کیسے گزر رہا ہے، رمضان کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں، رمضان کا دن کیسے گزر رہا ہے، رمضان کی صبح کیسے ہو رہی ہے، ایک ایک منٹ کا جائزہ لینے کی دعوت اللہ کے رسول کا ہر جملہ دے رہا ہے۔ ذرا غور کریں آگے کتنی بڑی پیاری بات، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ اے لوگو، ماہ رمضان کا چاند نکلتے ہی جیسے سورج غروب ہوا اور رمضان کی رات شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ ایک بڑا عمل شروع کر دیتے، وہ عمل کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ اب ماہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا سلسلہ قائم کر۔ اب ہر روزے دار کو فکر ہونی چاہیے ہمارا نمبر ان لوگوں میں لگا جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، یا ہمارا نمبر ابھی نہیں لگا؟ کیوں نہیں لگا؟ ہم نے اپنے حالات کا جائزہ لے کر کے ہم نے اصلاح نہ کیا۔ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، سحر کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے پہلے جتنے گناہ کر رہے ہیں وہ سارے گناہ رمضان میں بھی ہم کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا لیکن ہم نے گناہوں کو ترک نہ کیا، ہم نے جہنم کے راستے کو نہ چھوڑا۔ اسی لیے اپنے اعمال کا محاسبہ لو، اب کرو اور اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ اللہ اکبر، رب کی کرم نوازی، اللہ کی مہربانی ماہ رمضان میں اتنی بڑی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالی رمضان کی رات شروع ہوتے ہی بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ آگے ذرا سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اے مسلمانوں، رمضان کی صرف ایک رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتے لوگوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے ماہ رمضان کی 30 یا 29 راتیں جتنی ہوتی ہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ماہ رمضان کی تمام راتوں میں روزانہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگار جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے، اگر انہوں نے اچھی طرح سے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب ہر آدمی محاسبہ کرے کہ آیا رمضان کے اندر ہمارا شمار کس میں ہے؟ اگر ہم نے روزہ رکھا اور اصلاح نہ کی، ہم نے گناہوں کو نہ چھوڑا، برائیوں کو نہ چھوڑا، روزہ تو رکھا لیکن اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخر میں ایک بڑی عجیب و غریب بات بیان کی، وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے اندر اللہ نے ایک رات رکھی ہے اور ایسی مقدس رات ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے ذریعے ہر امتی کو مجبور کر دیا ہے غور فکر کرے کہ آیا اس رات کو ڈھونڈ کر کے عبادت میں مشغول ہے، اپنے حالات کا جائزہ لے کہ بازاروں میں گھوم کر کے ساری رات شاپنگ کر رہا ہے اور خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، اور پوری رمضان اور وہ بھی شب قدر آخری عشرے کے اندر جو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے وہ بن جا۔ ہم مسلمانوں میں ایک بڑی غلط فہمی ہے، اتنا تو گنتا ہے کہ رمضان کی کتنے روزے گزر گئے، کتنا باقی ہے، کتنی تراویح گزر
گئی اور کتنی تراویح باقی ہے، یہ تو روزانہ شمار کرتا ہے، لیکن کبھی وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اے لوگو ہر روزہ رکھنے والا روزے دار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، نبی کا یہ فرمان اگر انسان سنے تو روزے دار کے روکتے کھڑے ہو جائیں، انسان اپنی اصلاح کر لے۔ دن بھر بھوکا پیاسا ہے، لیکن اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اے مسلمانوں اپنا اعمال کا، اپنے روزے کا جائزہ لو، کتنے روزے دار ہیں دن بھر بھوکے رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا لکھتا ہے، انہیں روزے داروں میں ان کا شمار نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام جنہ، برائیوں اور سے بچنے اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو ڈھال بنایا ہے، مگر اس وقت تک جب تک کہ مومن روزے دار روزہ رکھ کر کے اپنے ڈھال کو توڑ نہ دے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مومن اپنے ڈھال کو کیسے توڑے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا روزے دار رمضان میں روزہ رکھ کر کے اگر غیبت اور چغل خوری کیا تو اس نے اپنے ڈھال کو توڑ ڈالا۔ پتہ یہ چل گیا روزہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ گناہوں کو ترک نہ کر دے اور جب تک اپنے حالات کا جائزہ نہ لے اور جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کریں۔ ناظرین، وقت انتہا کو پہنچا، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے میں اپنے اعمال، اپنے روزے، اپنے کردار گفتار اور اپنے حالات کا جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔